بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود یا درود شریف پڑھتے ہیں وہ لوگ توجہ سے سن لیں کہ اس عمل سے حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ کیا انہیں قیامت کے دن کوئی عظیم انعام ملے گا، یا یہ کہیں کوئی بے ادبی تو نہیں؟ یا یہ بات ہر مسلمان کو لازمی جان لینی چاہیے۔ اکثر ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ کیا گھر کے کام کاج اور بچوں کی ذمہ داریوں کی تھکن کے بعد مصلی پر بیٹھے بغیر لیٹ کر اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا دن بھر کی مزدوری کے بعد ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ بستر پر لیٹ کر ذکر کرنے سے تنگی دور ہو سکتی ہے؟ نیز کیا بغیر وضو کے درود پڑھنا بے ادبی کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ بھائیو، اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم کر دے گی۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتاؤں گا جو شاید آپ کو پہلے کسی نے اتنے سادہ لفظوں میں نہیں بتایا ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ذکر کے لیے مصلی پر بیٹھنا ضروری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا رب کتنا کریم ہے؟ وہ بستر پر لیٹی ہوئی ایک تھکی ہاری ماں کے درود کو کیسے سنتا ہے، اور ایک مزدوری سے ٹوٹے ہوئے بھائی کی تسبیح کو کیا مقام دیتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی رات کو ذکر کیے بغیر نہیں سوئیں گے۔ میں نے آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور اس عمل کے معجزات سمجھانے کے لیے اس ویڈیو کو 5 بہت ہی خاص پوائنٹس میں ڈیزائن کیا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ بغیر وضو ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے اور کیا یہ بے ادبی ہے؟ تیسرا پوائنٹ تو آپ کو رلا دے گا، جس میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ لیٹ کر درود پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی ڈیوٹی کیسے لگتی ہے۔ چوتھے حصے میں میں آپ کو وہ سچی اور حیران کن باتیں بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور 5ویں پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس عمل سے آپ کے گھر کی تنگی اور پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کی زندگی کی سب سے بابرکت رات بن جائے تو میرے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک جڑے رہیں۔ یقین مانیں ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ تو چلیے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا اجازت دیتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم کن باتوں پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو پہلے پوائنٹ کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو ہم میں سے 99% لوگ نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو یاد کرنے کے لیے صرف مسجد یا مصلی ہی مخصوص ہے، لیکن آج آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ میرا رب کتنا شفیق ہے کہ اس نے ایک تھکے ہارے انسان کے لیے اس کے بستر پر ہی رحمت کے کتنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ میں آگے چل کر آپ کو وہ خاص لمحہ بھی بتاؤں گا جب انسان بستر پر کروٹ بدلتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ عرش الہی پر ہلچل مچا دیتا ہے۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم اب تک بے ادبی کے ڈر سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس عظیم نعمت سے محروم رہے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی کی کتنی راتیں ضائع کر دی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے اس ڈر کو
ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، اور آپ کو وہ یقین دلائے گی کہ آپ کا رب آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں آپ کو وہ نشانی بھی بتاؤں گا جس سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا پڑھا ہوا درود اور آپ کی تسبیح قبول ہو رہی ہے۔ یہ بات سننا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو جائے اور آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ دوستو، کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اسلام ہمیں کتنی آسانی دیتا ہے؟ کیا آپ وہ منظر سننا چاہتے ہیں جو آپ کے بستر کے گرد فرشتوں کے پہرے کی صورت میں ہوتا ہے؟ یقین مانیں، اس چند منٹ کی گفتگو میں جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آپ کے تکیے پر سر رکھنا صرف سونا نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اب ہم چلتے ہیں اس پہلی حقیقت کی طرف کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ ہمیں بستر پر لیٹ کر ذکر کرنے کے بارے میں کیا اجازت دیتے ہیں۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 1، بستر پر لیٹ کر ذکر کرنا جائز یا ناجائز؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس پہلے اہم موڑ پر آ گئے ہیں جو آپ کے ذہن کے تمام تالے کھول دے گا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت گنہگار ہیں، کیا بستر پر لیٹ کر اللہ کا نام لینا بے ادبی تو نہیں؟ تو دوستو، بڑی ہی توجہ سے سن لیں کہ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ اس نے خود قرآن پاک میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 نکال کر دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس کا ترجمہ سنیں دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں پر لیٹ کر۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، جب میرا رب خود کہہ رہا ہے کہ تم لیٹ کر بھی میرا ذکر کر سکتے ہو تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پر شک کرنے والے؟ دوستو، یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف مصلی پر بیٹھ کر ہوتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر حال میں اسے یاد رکھے، لیکن دوستو یہاں ایک بہت باریک بات ہے جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کروٹوں پر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک جاتا ہے، میری بندی گھر کے کاموں سے نڈھال ہو جاتی ہے، اب اس کے جسم میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مصلی پر گھنٹوں بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو تھک گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو بستر پر لیٹ جا، اپنی کروٹ بدل، لیکن اپنی زبان اور دل سے مجھے جدا نہ کر۔ بھائیو، یہ بے ادبی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ایک عظیم رعایت ہے۔ جو لوگ اسے بے ادبی سمجھتے ہیں وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وسعت کو نہیں جانتے۔ اب ذرا حدیث کی طرف آئیں تاکہ آپ کا یقین ہمالیہ پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آرام فرما رہے ہوتے، چاہے کروٹ بدل رہے ہوتے، آپ کی زبان مبارک پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جاری رہتا۔ بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں
سر مبارک رکھ کر لیٹ جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ بھائیو ذرا اس منظر کا تصور کریں، کائنات کے سب سے بڑے معلم، سب سے زیادہ ادب کرنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیٹ کر تلاوت کر سکتے ہیں اور ذکر کر سکتے ہیں تو پھر ہم پر یہ پابندی کس نے لگائی؟ یہ تو شیطان کا ایک وار ہے جو ہمیں یہ کہہ کر ذکر سے روک دیتا ہے کہ تم تو لیٹے ہوئے ہو، یہ تو بے ادبی ہے، چلو چھوڑو، کل کر لینا، اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ دوستو، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، بستر پر لیٹ کر ذکر کرنے کا اپنا الگ ہی ایک مزہ ہے۔ جب آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں، دنیا کا شور ختم ہو جاتا ہے، آپ کا تکیہ آپ کے آنسوؤں کا گہوارہ بننے والا ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ ذکر سیدھا آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا، بس آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ جو سکون بستر پر لیٹ کر اللہ سے باتیں کرنے میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وہم کو آج اپنے دل سے نکال پھینکیں کہ یہ بے ادبی ہے۔ یہ تو محبت کا وہ انداز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ابھی تو ہم نے صرف ایک وہم دور کیا۔ ابھی سب سے بڑا سوال تو باقی ہے کہ بھائی، آپ نے یہ کہہ تو دیا کہ لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن کیا بغیر وضو کے بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا وہ درود قبول ہوتا ہے جس کے لیے ہم نے وضو تک نہیں کیا؟ یقین مانیں، اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا اور آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی لے آئے گا۔ یہ وہ سچ ہے جو آپ کی زندگی کو اتنا آسان بنا دے گا کہ آپ آج کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو کہیں مت جائیے گا، کیونکہ اب ہم اس دوسرے راز کی طرف چل پڑے ہیں۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 2، بغیر وضو کے درود پڑھنا کیا یہ قبول ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب اس دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اے بھائی، ہم تو بستر پر آ گئے، اب وضو بھی نہیں کیا، کیا اس حالت میں اللہ کا نام لینا یا درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ اللہ کی شان میں گستاخی تو نہیں؟ میرے بھائیوں، بات بہت غور سے سننا، ہمارا دین ہمیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہمارے لیے آسانیاں لے کر آیا ہے۔ علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہر وقت وضو کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنے رب کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیں۔ بھائیو، ذرا سوچیں، اگر وضو کے بغیر اللہ کا نام لینا منع ہوتا تو کیا ہم پورا دن اللہ کو یاد کر پاتے؟ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، کبھی وضو ہوتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ چاہے تم پاک صاف حالت میں ہو، یعنی تمہارا وضو ہے، یا تم عام حالت میں ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے نہیں رکنی چاہیے۔ خاص طور پر درود پاک وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے دیا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ آپ بستر پر لیٹے ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں تڑپ ہے، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے، یقین مانیں آپ کا یہ درود سیدھا مدینے پہنچتا ہے اور اللہ کے فرشتے اسے قبولیت کے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کیا وہ کبھی یہ کہتی ہے کہ بیٹا تم جب تک منہ ہاتھ دھو کر نہیں آؤ گے میں تم سے بات نہیں کروں گی؟ نہیں، وہ ماں تو ہر حال میں اپنے بچے کی پکار سنتی ہے۔ تو پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے کہے گا کہ اے میرے بندے تیرا وضو نہیں ہے اس لیے میں تیرا درود نہیں سنوں گا؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی تھکن کے باوجود بغیر وضو کے بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو اس کی یہ ادا اور بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اتنا تھک گیا ہے کہ اس میں وضو کی بھی ہمت نہیں، لیکن پھر بھی وہ مجھے بھولنا نہیں چاہتا۔ دوستو، بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ میری بہنوں، آپ جو سارا دن کچن میں بچوں میں لگی رہتی ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر درود چھوڑ دیں کہ ابھی تو میرا وضو نہیں ہے تو ذرا سوچیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم تو پاک ہی نہیں ہو، تم تو بے وضو ہو، تم کیسے اللہ کا نام لے سکتی ہو؟ بھائیو، یہ شیطان کی چال ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کی بات نہیں سننی ہے۔ آپ بستر پر لیٹے وضو ہے یا نہیں اس کی فکر چھوڑیں، بس اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جو سکون آپ کو اس وقت ملے گا وہ آپ کی ساری دن کی تھکن کو دھو ڈالے گا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس ویڈیو کا سب سے اہم موڑ ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ لیٹ کر پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور بغیر وضو بھی ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، درود پاک ایک عظیم عبادت ہے۔ اسے بستر پر لیٹ کر یا بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ باوضو ہونا افضل ہے۔ اور مستند احادیث کے مطابق اللہ تعالی کے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں اور بندوں کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہذا درود پڑھنے والا رحمت، مغفرت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ البتہ فرشتوں کے کمرے میں آنے یا مخصوص انداز سے پیش کرنے کی تفصیل اس طرح ثابت نہیں، اس لیے ہمیں وہی بات بیان کرنی چاہیے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، وہ سچے قصے جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب انسان بستر پر لیٹ کر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے آتی ہے، یہ سننے کے بعد آپ کا ایمان انشاءاللہ کامل ہو جائے گا۔ دوستو، پہلا قصہ سنیں۔ ایک شخص تھا جو عام زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ بھائیو دوستو، ایک اور واقعہ سنیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ درود کی طاقت کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم۔ جب اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرشتے اسے پکڑ کر لے جانے لگیں گے کہ اچانک ایک چھوٹا سا پرچہ آئے گا اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہوگا کہ گناہوں کا پورا پہاڑ اوپر اٹھ جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا نیچے بیٹھ جائے گا۔ وہ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا، اے اللہ، یہ کون سی نیکی ہے جو اتنی وزنی ہے؟
मैंने तो जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, तब उसे बताया जाएगा ये वो दरूद शरीफ है जो तू रात को सोते वक्त बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करता था। तेरा वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ दरूद आज तेरे पहाड़ जैसे गुनाहों पर भारी पड़ गया है। भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते थे कि भाई हमें नींद नहीं आती थी, हम गोलियां खाते थे, घर में बेसुकूनी थी। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि भाई बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। यकीन माने लेटते ही सुकून आ जाता है, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे और रिज्क में वो बरकत आएंगी कि हैरान रह जाएंगे। ये दरूद की वो खुशबू है जो जब किसी के बिस्तर पर आती है तो वो पूरे घर को महका देती है। मेरी प्यारी बहनों, आप भी करके देखें, आपके घर के हालात बदलने में देर नहीं लगेगा। लेकिन अब आता है इस वीडियो का सबसे आखिरी और निचोड़ वाला हिस्सा। आपने सब कुछ जान लिया, किस्से भी सुन लिए, लेकिन अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि दरूद पढ़ते वक्त आपने अपने दिल में क्या सोचना है और वो खतरनाक गलती कौन सी है जो आपके इस सारे अमल को जाये कर सकती है। अगर वो गलती हो गई तो फिर शिकवा न कीजिएगा कि दुआ कबूल नहीं हुई। वो गलती क्या है और इसका हल क्या है, मैं अब आपको इस वीडियो के इस आखिरी और सबसे कीमती हिस्से में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है वो खतरनाक गलती और बिस्तर पर दरूद पढ़ने का सही तरीका। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब हम इस जगह पहुंच गए हैं जहां मैं आपको वो बात बताऊंगा जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। आपने सब कुछ सुन लिया, लेकिन अगर आपने ये आखिरी बात न समझी तो डर है कि कहीं आपकी मेहनत जाय न हो जाए। वो खतरनाक गलती क्या है जो अक्सर लोग बिस्तर पर लेटकर जिक्र करते हुए करते हैं? वो गलती है तवज्जो का न होना। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटकर जबान से तो दरूद पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग मोबाइल फोन में होता है या फिर वो कल के कामों के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर उनके दिल में वो तड़प नहीं होती। तो भाइयों, याद रखें, अल्लाह आपकी जबान से ज्यादा आपके दिल की तड़प को देखता है। अगर जबान चल रही है और दिल कहीं और है तो वो मजा और वो बरकत नहीं मिलेगी जिसका मैंने जिक्र किया है। अब आप पूछेंगे कि भाई फिर सही तरीका क्या है, हम कैसे पढ़ें कि हमारी तकदीर बदल जाए? तो दोस्तों, मेरी बात अपने पल्ले बांध लें। जब आप बिस्तर पर लेटे अपनी आंखें बंद करें और ये तसव्वुर करें कि आप बहुत गुनहगार हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर दस्तक दे रहे हैं। आपने दरूद ऐसे पढ़ना है जैसे कोई प्यासा पानी मांगता है। जब आप कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपके दिल से ये आवाज निकलनी चाहिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई नहीं, आप अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दें। जब इस तरह के साथ आप 10 बार भी दरूद पढ़ेंगे तो वो हजारों बार बगैर तवज्जो के पढ़े हुए दरूद से ज्यादा भारी होगा। मेरी बहनों, आप अक्सर कहती हैं कि घर में रिज्क की तंगी है, बरकत नहीं है। आज मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। जब आप रात को सोने लगे, अपने बच्चों को सुला दें और फिर बिस्तर पर लेटकर सुकून से दरूद पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपके घर की फिजा बदलना शुरू हो जाएगी। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए
رزق کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ جس گھر سے رات کو درود کی آوازیں عرش تک جاتی ہیں اس گھر پر اللہ کی خاص رحمت کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ وہاں پھر نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی بری نظر، اور نہ ہی وہاں رزق کی کبھی کمی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں، آج ہم نے 5 باتیں سیکھی۔ ہم نے جانا کہ لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سچے واقعات سے بھی ہم نے سبق لیا، اور اب ہم نے صحیح طریقہ بھی سیکھ لیا۔ آج رات جب آپ بستر پر لیٹیں تو عہد کریں کہ آج سے آپ کی کوئی رات درود کے بغیر نہیں گزرے گی انشاءاللہ۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور قبر و حشر بھی آپ کا بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر آج کی یہ اصلاحی باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو احباب تک ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ درود پاک صدق دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اللہ ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔